عربوں کا ایک خاص ذوق تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ ان کا ذوق کیا تھا؟ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے۔ گھوڑے کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے آپ کو، شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام، کوئی اور صفت ہے اس صفت کے ایک اور نام، تو وہ صفاتی نام۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا، اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہیں۔ قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 شمار کیے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ، اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے۔ ان میں سے جو اہم اسماء ہیں میں آپ کو سنا دیتا۔ القرآن، جس پر گفتگو بعد میں ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے قرآن کے لیے، پراپر ناؤن ہے۔ الکتاب، الذکر، الہدی، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی، روحا من امرنا۔ پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، رحمہ، العلی، بصائر، بشرا، بشیر، نذیر، عزیز، قرآن عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، موعظہ، شفاء، مبارک، مہیمن، قیم، مثانیہ، متشابہ۔ یہ میں نے آپ کو 23 نام بتائے ہیں، لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 گنوائے۔ لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور یہ کس مصدر سے، کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ ہے اللہ۔ باقی سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام، اسی لیے اس میں ذات کہتے ہیں، اس کو اس میں ذات۔ لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے، یہ بھی مشتق ہے الہ سے۔ جیسے حکیم، یہ صفت ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ الہ ایک معبود، الالہ معبود برحق، الالہ وہ اللہ بن گیا، ایک رائے یہ۔ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ القرآن اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں۔ لیکن جو اکثریت کی رائے ہے، جس پر تقریباً اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے۔ لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے۔ ایک قرن، قاف را نون، اور ایک قرا، قاف را حمزہ، یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے۔ قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا۔ یہ حج کی جو 3 شکلیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور حج افراد ہے۔ قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قران ہے۔ اسی سے قران الصعدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرینہ اور قرائن جو ہے اسی سے الفاظ۔ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو گئی۔ اسی طرح قرأ، قاف را اور حمزہ، اس قرات کا مصدر بھی بن جاتا ہے، جیسے رجحان، را جیم ہے، رجح سے رجحان، غفران، غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں۔
اسی طرح قرآن قرأ سے بنا ہے. مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے. اور ایک قراء آتا ہے عربی زبان میں، قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر. بارش ہوئی، میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا. قرأت الماء فی الحوض، اسی سے قریہ کا لفظ بنا. قریہ بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریہ. تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے. یہ ہے لفظ قرآن کی بحث.